السلام علیکم ویور، جڑواں کی کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی ہے اور اب زارا اور اس کی پھپھو آمنے سامنے آنے کو تیار ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ زارا کی پھپھو ہمیشہ کی طرح سازشوں میں مصروف ہے اور ان کی نظریں اب بھی اس گھر کی میراث اور کنٹرول پر ہیں، لیکن زارا کیا وہ اب خاموش رہنے والی ہے؟ آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ سارا زارا کو فون کر کے کہتی ہے کہ صورتحال ابھی بھی نارمل نہیں ہوئی، پھپھو جو ہے وہ تمہیں مارنے کا پلان بنا رہی ہے، اور زارا کو جاتے ہوئے دیکھ کے اس کی پھپھو اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کہاں جا رہی ہو، اگر تم نہیں بناؤ گی تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اب نئی قسط کے پرومو میں جو جھلک دکھائی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زارا اپنی پھپھو کی سازشوں سے تنگ آ چکی ہے اور وہ اب کھل کر ان کا سامنا کرنے والی ہے۔ پھپھو کی باتوں میں لپٹی ہوئی نفرت اور زارا کی آنکھوں میں ابلتا ہوا سچ اگلی قسط کو بھرپور ڈرامہ، ٹینشن اور جذباتی جھڑپ سے بھر دے گا۔ کیا زارا اپنے والدین کا حق واپس لینے میں کامیاب ہو پائے گی یا پھپھو ایک بار پھر حالات کو اپنے حق میں موڑ لیں گی؟ ان سوالات کا جواب ہم اپنی اگلی قسط میں دیکھیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ زارا اب کسی کے دھوکے میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا زارا صحیح وقت پر بولے گی یا اس کی پھپھو اسے پھر سے پھنسا لے گی؟ میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ زارا کو اس کی پھپھو پھنسا لے گی، اور رکشی کی شادی ہو گئی ہے، منور اس کے پاس نہیں جاتا، رکشی بھی بڑی پریشان ہوتی ہے اور اس کشمکش میں پھپھو ادھر سے بھی پریشان ہوگی، لیکن ادھر سے زارا کو بڑا اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ اگلی رکشی کی شادی ہو گئی ہے، لیکن جیسے ہی یہ رخصتی ہوئی سارا ٹوٹ جاتی ہے، سیدھا وہاں سے کہیں پہ چلی جاتی ہے، شاید وہاں جہاں صرف تنہائی ہوتی ہے۔ ڈرامہ جڑواں کی یہ لمحہ خیز قسط دل کو چھو لینے والی ہے۔ سارا جو ہمیشہ مسکراتی تھی، جو سب کا دکھ چھپا لیتی تھی، اب خود اس دکھ کا شکار ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ شادی کی خوشیوں میں چھپی سارا کی خاموشی کیا کسی نے دیکھی؟ کیا یہ سب رکشی کی چمکتی قسمت میں کھو گئے ہیں؟ اب سوال یہ ہے، سارا کہاں گئی؟ کیا وہ واقعی دور جا چکی ہے یا اس کا فیصلہ کوئی اور طوفان لے کر آئے گا؟ محبت جب یک طرفہ ہو تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان خالی رہ جاتا ہے۔ سارا کی آنکھوں میں بھی وہی خالی پن نظر آ رہا ہے، اور جب زارا کو اندازہ ہوتا ہے کہ سارا کو بھی اس سے پیار ہو گیا ہے تو زارا کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور سرمد کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس نے محبت سارا سے کی ہوتی ہے، پھر اچانک اس کی زندگی میں زارا آ جاتی ہے اور وہ زارا کو بھی سارا سمجھ کے ہی محبت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سارا کہاں گئی ہے؟ کیا وہ واقعی سب سے دور جا چکی ہے یا اس کا یہ فیصلہ کوئی اور طوفان لے کر آئے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارا کی خاموشی کسی بڑے فیصلے کا پیشہ خم ہے یا وہ خود کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے؟ نیچے کومنٹس میں بتائیں۔ اگر یہ آپ کو تجزیہ پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ چاہیں ناظرین، یہ ڈرامہ جذبات کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ جب رکشی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا باپ آ جاتا ہے جو کہ اسے یتیمی کی حالت میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور جب اسے پتہ لگتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو بن بلائے مہمان کی طرح شادی میں وہ آ جاتا ہے، اور کچھ باتوں میں عادل بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور یہ چیز سارا کے بابا کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ اپنی بیگم کو یہ کہتا ہے کہ عادل نے اچھا نہیں کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ بھی اچھا نہیں کیا تھا، اس نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ یتیمی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا اور اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ انسان اپنی صفائی
بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس فرحت کو گھر سے نہیں نکالا تھا، فرحت رات کو خود ہی گھر سے بھاگ کے گئی تھی اور بچوں کو بھی لے کے گئی تھی۔ اس پہ سارا کا جو باپ ہے وہ پریشان ہوتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک عورت اس طرح کر ہی نہیں سکتی کہ جو ہے وہ اپنی اولاد۔ جڑواں کی کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اب زارا اور اس کی پھوپھو آمنے سامنے آنے کو تیار ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ زارا کی پھوپھو ہمیشہ کی طرح